السلام علیکم دوستو، پاکستان کرکٹ سے لگ بھگ 12-13 سال قبل ناکارہ سمجھ کر نکال دیے جانے والے دھتکارے جانے والے کرکٹرز نے ثابت کر دیا ہے کہ ان میں آج بھی دم خم ہے اور ان کو نکالنا سراسر غلط تھا۔ اور اس کے علاوہ جس بڑی تعداد میں پاکستانی کرکٹرز امریکہ جا رہے ہیں، لگ ایسا رہا ہے کہ شاید آنے والے وقت میں پاکستان کرکٹ میں کوئی بیک اپ یا کوئی ٹاپ پلیئر نہ ملے۔ تو دوستو، پاکستان کرکٹ میں ہمیشہ سے ہی ٹاپ کرکٹرز کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ اس کی ایک واضح مثال اب نظر آئی ہے کہ پاکستان شاہینز کی ٹیم ان دنوں بنگلہ دیش کے خلاف 4 روزہ میچ کھیل رہی ہے، جس میں پاکستانی پلیئرز نے جو کہ آج سے لگ بھگ 12-13 سال قبل ٹیم سے دھتکار دیے گئے تھے، انہوں نے ٹاپ پرفارمنس دکھا کر ثابت کر دیا ہے کہ ان میں آج بھی دم خم موجود ہے اور ان کو ٹیم سے نکالنا سراسر غلط تھا۔ شاہین کی ٹیم نے اس میچ میں پہلے بیٹنگ کی۔ اوپنر صاحبزادہ فرحان جو کہ کیپٹن بھی ہیں، انہوں نے 66 رنز بنائے، جبکہ ان کے ساتھ دوسرے اوپنر محمد حریرہ جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور آج سے لگ بھگ 3 سال قبل انہوں نے انڈر 19 ورلڈ کپ میں بہترین پرفارمنس دکھائی تھی، جس کے بعد ان کے ہر طرف چرچے ہوئے تھے اور لگ رہا تھا کہ شاید ان کو پاکستان ٹیم میں موقع مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ محمد حریرہ کی اس ٹاپ پرفارمنس کا سلسلہ، بہترین فارم کا سلسلہ جاری رہا اور انہوں نے پاکستان کے ڈومیسٹک سیزن میں بھی کافی رنز بنا رکھے ہیں، اور اس بار بھی انہوں نے صرف 247 بالز پر 218 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر سلیکٹر، بابر اعظم اور دیگر پاکستان کرکٹ کے عہدیداروں کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان ٹیم میں کھیلنے کے اہل ہیں۔ اس کے علاوہ عمر امین، جن کو 2013-14 میں جب پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز ان کے ہوم گراؤنڈ پر سرفراز احمد کی کپتانی میں جیتی تھی، تو عمر امین نے اس سیریز میں شاندار پرفارمنس دکھائی تھی، لیکن اس پرفارمنس کے بعد عمر امین کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا تھا۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ عمر امین کو پاکستان ٹیم کا کپتان بنانے کی بھی باتیں ہوئی تھیں، مگر پھر پاکستان کرکٹ کے بڑوں کی ان سے ایسی نظر ہٹی کہ آج تک دوبارہ انہیں کبھی پاکستان ٹیم میں موقع نہ مل سکا۔ عمر امین نے اس میچ میں 54 رنز بنائے۔ اس کے بعد کامران غلام آئے۔ یہ وہ کامران غلام ہیں 3-4 سال قبل پاکستان کپ، قائد اعظم ٹرافی اور اس کے علاوہ دیگر پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ سرکٹ میں رنزوں کے انبار لگا دیے تھے۔ اس کے بعد ان کو قومی ٹیم میں لانے کی باتیں ہوئی تھیں، مگر یہ بھی بدقسمت رہے اور یہ باتیں محض باتیں ہی رہیں اور کامران غلام کو بھی پاکستان کی طرف سے کھیلنے کا موقع نہ مل سکا۔ 1-2 دفعہ ان کو سلیکٹ کیا گیا، مگر صرف 2-3 ٹور کروائے گئے، ٹیم میں کھیلنے کا موقع نہیں دیا گیا اور اس کے بعد ان کو ڈراپ کر دیا گیا۔ خرم شہزاد، انہوں نے بھی اس میچ میں شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے اور 6 وکٹ حاصل کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوستو جس بڑی تعداد میں پاکستانی کھلاڑی پاکستان چھوڑ کر پاکستان سے مایوس ہو کر امریکہ میں منتقل ہو رہے ہیں، اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں شاید پاکستان کرکٹ میں کوئی بیک اپ ہی نہ رہے۔ نہیں بس جاؤ اندر سے پانی لو، ٹھیک ہے، جو پانی تو لو پہلے۔ ابھی تیری ممی آئی نا ہاں تو لیا ٹھلو، میرا دوست نہیں ہے۔ تو پاکستان میں مایوس ہو کر جو کھلاڑی بھی امریکہ میں اپلائی کر رہا ہے، اس کو فوراً امریکن قبول کر رہے ہیں اور اس کو نیشنلٹی اور دیگر سہولیات دے رہے ہیں، جس کے بعد پاکستان سے بڑی تعداد میں کھلاڑی ہجرت کر کے امریکہ منتقل ہو رہے ہیں، اور یہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک انتہائی مایوس کن اور خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب تک لگ بھگ 35-40 کرکٹرز جو ہیں وہ پاکستان سے امریکہ جا چکے ہیں۔